دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے مزاج کی ایسی رعایت کی ہے کہ جہاں جس چیز کی جیسی ضرورت انسان کو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ضرورت کو اتنا ہی آسان کر دیا۔ دیکھو انسان کی ویسے تو بے شمار ضرورتیں ہیں، کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، پینا بھی انسان کی ضرورت ہے، مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، کاروبار بھی انسان کی ضرورت ہے، پہننا اوڑھنا بھی انسان کی ضرورت ہے، گرمی سے بچنے کے سامان بھی انسان کی ضرورت ہے، سردی سے بچنے کے اسباب بھی انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن ان تمام ضرورتوں میں سب سے زیادہ جو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے اس کی جنسی تسکین۔ ہر مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت داخل اور شامل کر دی ہے کہ ایک عمر پر پہنچنے کے بعد ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جنسی تسکین کے لیے اس کے پاس عورت ہو، اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جنسی تسکین کے لیے اس کے لیے مرد ہو۔ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے، اور اس کے لیے ایک عمر اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس عمر پر پہنچنے کے بعد انسان کو ایٹومیٹکلی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس ضرورت کو پورا کرنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی اس ضرورت کو کیسے پورا کروں۔ اگر اس کو کوئی حلال راستہ، حلال طریقہ مل جاتا ہے شادی کی صورت میں، نکاح کی صورت میں، تو اس کی ضرورت بآسانی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کو اپنی ضرورت پورا کرنے کا حلال راستہ نہیں ملتا ہے تو انسان چاہے مرد ہو یا عورت اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنی عقل اور دماغ سے ایسے راستے تلاش کرتا ہے جن راستوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جنسی تسکین دیتا ہے اور اپنے کو موت کے منہ میں اور جہنم کے گڑھے میں ڈالتا ہے۔ تو نکاح، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شادی، یہ ہماری انسانوں کی فطری اور بشری ضرورت ہے۔ لیکن اچھا، اس کو ہر مذہب کے اندر تسلیم کیا گیا ہے، مانا گیا ہے اور اس پر عمل کیا گیا ہے، لیکن مذہب اسلام کے اندر اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ بعض مذاہب کے اندر اس چیز کو عیب بھی مانا گیا ہے۔ کچھ لوگ انسانی ترقی کے اندر شادی بیاہ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں اور خراب چیز سمجھتے ہیں کہ بھئی شادی بیاہ میں جب انسان بن جائے گا تو کیسے عبادت کرے گا، کیسے پوجا کرے گا، کیسے اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کر کے جائے گا، رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو وہ محنت کرتے ہیں کہ ہم ان جھمیلوں سے اپنے آپ کو کیا کریں، بچائیں۔ جیسا کہ عیسائی راہب اور پادری اور ہندوؤں میں ان کے جو جوگی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان جھمیلوں کو پڑھ کر کے انسانی ترقی سے نہیں رک سکتے، حالانکہ اس کے نتائج بعد میں بڑے خراب نکلتے ہیں۔ کچھ نتائج عوام کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ نتائج دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اتنا آزاد دے دیا کہ جانوروں کی طرح کھلی چھوٹ دے دی، کلچر سارا تباہ و برباد کر دیا۔ جس کا جہاں من پڑا، جس سے من چاہا، جہاں دل ملا، اپنی ضرورت اور خواہش جانوروں کی طرح پوری کر کے اس کو کیا کر دیا، اپنے لیے آسان بنا لیا، اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ مغربی کلچر ہمارے سامنے ہے، یورپ کا کلچر ہمارے سامنے ہے کہ کتنی کھلی چھوٹ وہاں پر ہے، کتنی بے حیائی ہے۔ ایک عورت شادی شدہ ہونے کے بعد بھی 10 اس کے بوائے فرینڈ ہیں، اور ایک مرد شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کئی لا تعداد گنتیوں میں اس کی گرل فرینڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس کو کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، برا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں ساری چیزیں۔ لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے لیے کچھ حد بندیاں بنا دی۔